ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں نعمان نام کا ایک شخص اپنی بیوی سغرا اور 2 بچوں فاطمہ اور احمد کے ساتھ رہتا تھا۔ نعمان ایک لکڑہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ سغرا لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، اس سے گھر کے خرچ میں مدد ہو جاتی تھی، جبکہ دونوں بچے اسکول جاتے تھے۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک ان پر تو قیامت ہی آ گئی۔ ہوا یہ کہ لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک موٹی لکڑی نعمان پر گر گئی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ باقی لکڑہارے اسے گھر لے آئے اور اس کی تدفین کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دن تو ان کے آرام سے گزر گئے، لیکن پھر فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ تو پھر یہ سغرا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اسے ہی اب زیادہ محنت کرنا پڑے گی تاکہ گھر کا چولہا چلتا رہے اور فاقوں کی نوبت نہ آئے، اور وہ بس سلائی کڑھائی کا کام ہی جانتی تھی۔ اس لیے دن رات کپڑے سلائی کرنے لگی تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے۔ احمد اور فاطمہ صبح اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کر کے اسکول چلے جاتے اور واپسی پر بیٹھ کر پڑھتے اور کھیلتے۔ سغرا بالکل بھی بچوں کو ٹائم نہ دے پاتی۔ ایک دن احمد اور فاطمہ اکٹھے کھیل رہے تھے۔ احمد نے کہا، باجی، امی سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہتی ہیں، ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرتی۔ ابو بھی اللہ میاں کے پاس چلے گئے، وہ ہمیں پیسے بھی نہیں بھیجتے، ہم سے ملنے بھی نہیں آتے۔ جو بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آتے۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو ہم انہیں خط تو لکھ سکتے ہیں نا۔ فاطمہ نے کہا، خط کون لے کر جائے گا اللہ میاں کے پاس؟ جب ابو اللہ کے پاس جا سکتے ہیں تو خط بھی تو جا سکتا ہے۔ فاطمہ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن احمد ہاتھ میں خط کا لفافہ لے آتا ہے اور آ کر باجی سے کہتا ہے، باجی، خط تو لکھو۔ فاطمہ خط لکھنے لگتی ہے، احمد لکھوانے لگتا ہے، پیارے ابو جان، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ابو، آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امی بھی بہت اداس رہتی ہیں، سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہتی ہیں، وہ بھی ہم سے بات نہیں کرتی۔ ہم سے ملنے بھی ضرور آئیں اور ہمارے لیے پیسے، کھلونے اور مٹھائی بھی لے کر آئیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ شکریہ ابا جان۔ آپ کا پیارا بیٹا احمد۔ ایڈریس: اللہ میاں کو مل کر میرے ابو جان کو ملے۔ احمد نے خط کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ ڈاکیا ڈاک لے کر چلا جاتا ہے۔ ڈاک خانے میں ڈاکیے اپنے اپنے حلقے کے خط الگ کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکیا احمد کے خط کا پتہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوسٹ ماسٹر کو دکھاتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر خط پڑھنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، تو اس نے ڈاکیے سے ہی پتہ کروایا کہ اس گھر میں کون کون ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، اور انہی میں سے ایک نے یہ خط لکھا ہے، اور عورت لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کے اخراجات پورے کر رہی ہے۔ پوسٹ ماسٹر کو یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ دونوں بچوں کا ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ دن بعد احمد اور فاطمہ صحن میں کھیل رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جبکہ سغرا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ احمد دروازہ کھولتا ہے تو سامنے ڈاکیے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم بیٹا، اپنی امی کو بلاؤ،
آپ کا منی آرڈر آیا ہے۔ وعلیکم السلام انکل، کیا سچ میں؟ جی بیٹا۔ احمد اندر جاتا ہے اور اپنی ماں کو جا کر کہتا ہے، اماں جلدی چلو باہر، ایک انکل آئے ہیں، ابو نے ہمارے لیے پیسے بھیجے ہیں۔ احمد بیٹا مجھے تنگ مت کرو، تمہارے ابو پیسے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں اماں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایک بار میرے ساتھ تو چلو۔ پھر دونوں ماں بیٹا باہر آتے ہیں تو سغرا ڈاکیے کو دیکھ کر خود بھی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ڈاکیا اسے ساری بات بتاتا ہے، جس سے سغرا خوش ہو جاتی ہے اور پوسٹ ماسٹر کو خوب دعائیں دیتی ہے۔ ڈاکیا منی آرڈر دے کر چلا جاتا ہے۔ سغرا خوش ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو پیار کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ پوسٹ ماسٹر کو دعائیں دیتی جاتی ہے۔ اس طرح ان کا گزر بسر ہونے لگا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔